الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عزیز بھائیوں، ایمان والی زندگی انتہائی شاندار زندگی ہے. بس زندگی کا یہی ایک پہلو قابل فخر ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے کامیابیوں سے ہمکنار ہو. بس جس کی زندگی میں ایمان ہے، وہ مومن ہے، موحد ہے، ایسا شخص کسی بھی حالت میں ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور رمضان المبارک کا یہ 30 یا 29 دنوں پر مشتمل یہ مہینہ ہمارے اسلام کی پاکیزگی یا اس کے اندر موجود جو ہماری غفلتوں کی وجہ سے خامیاں پیدا ہوئیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. جیسے ایک زنگ آلودہ برتن کو مسلسل رگڑا جائے، مسلسل، وہ تھوڑی دیر کے بعد صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک چمک پیدا ہو جاتی. گناہوں سے زنگ آلود زندگی جب رمضان کے 29 یا 30 ایام میں کبھی نمازوں کے ساتھ ہم اسے رگڑیں گے، کبھی روزے کے ساتھ رگڑیں گے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کر کے زندگی کو رگڑیں گے، اور کبھی صدقہ و زکوٰۃ خیرات کے ساتھ اس زندگی کو رگڑیں گے، کبھی نفل و نوافل پڑھ کے اس کو رگڑیں گے، تو ایٹومیٹک 30 دنوں کے بعد اس زندگی میں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جس کی مثال آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. تو اس لیے ایمان کی تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا. اب اس سے ہم کتنا مستفید ہوئے ہیں یہ ہر انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے. قرآن مجید کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرا، ہر انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا جائزہ لے لوں کہ میں نے کیا کمایا ہے. مرزا صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کے جائزہ لے لیں انہوں نے اس مہینے میں کیا کمایا ہے. ہر بھائی اپنے اپنے گھر میں جا کر، اپنے اپنے روم میں جا کر بیڈ کے اوپر ٹیک لگا کے تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے ان 30 ایام کا، یہ جو رمضان کیا ہے، جائزہ لے کہ ہم نے کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا. کیونکہ جو میں اپنی ذات کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے نہیں علم کہ دوسرے کیا کرتے. ہاں، میں اپنا محاسبہ کر سکتا ہوں. میں اگر سمجھتا ہوں کہ میں نے ان 30 دنوں کے اندر، رمضان کے ان ایام کے اندر اپنی اصلاح کی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا ہے، اپنی گناہوں سے زنگ آلود زندگی کو نور ایمان سے معطر کیا ہے، منور کیا ہے،
تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا کمال کا فضل ہے نا کہ اس نے مجھے موقع دے دیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بڑے بد نصیب ایسے ہیں کہ جنہوں نے عام دنوں کی طرح اس رمضان کے مہینے کو بھی ضائع کر دیا، سڑکوں پر کھڑے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، روزہ رکھا ہے جی؟ نہیں، روزہ نہیں رکھا۔ پرسوں بازار گئے، وہ تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم یا 4 بجے کا، وہ کہنے لگا جی قاری صاحب جلدی جلدی لے لو جڑا سودا لینا، اسی کھانا کھانا۔ میں یار پیچھے ٹائم کہڑا رہ گیا، 4 بج گئے نے، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پیچھے رہ گئے نے، تو تسی یہ بھی نہ کھاؤ تو روزہ تھوڑا پورا ہو جانا سیگا۔ وہ آگے سے ہنسنا شروع کر دیا اس نے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں، صحت مند ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نعمتان مبغوض فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، ایک فراغت آپ کے پاس وقت ہے، اور دوسرا صحت کہ آپ تندرست ہیں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی 2 نعمتیں ہیں کہ آپ ان سے استفادہ کر کے آپ اپنی زندگی میں کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر دیں گے تو دنیا کے ذلیل ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ یہ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، سوچو بچار ہم نے کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل الخمس، یہ تربیت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اور یہ مہینہ بھی تربیت کا۔ دیکھیں 5 عام دنوں میں اگرچہ ہمارے اندر نماز کے اندر سستی واقع ہو جاتی ہے، لیکن جیسے رمضان کا مہینے کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ وقت کے اوپر جو ہے ہم نماز کی پابندی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو کیا تربیت ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں آپ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ جس کی فضیلت یہ ہے من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہان و نجات الی یوم القیامہ، کہ جس بندے نے 5 وقت کی فرضی نماز کی حفاظت کی، کانت لہ نورا، قیامت کے دن اس کے لیے نور ایمان پیدا کر دیا جائے گا، و برہان، اور اس کے لیے دلیل قائم کر دی جائے گی، و نجات الی یوم القیامہ، اور اس 5 وقت کی نماز کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ یہ صرف رمضان کی حد تک آپ کی عادت نہیں ہونی چاہیے، اب اس عادت کو باقی کے 11 مہینوں میں بھی دہرانا ہے۔ رمضان کے 30 روزے مسلسل رکھوا کر ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، ہماری یہ تربیت کی گئی ہے کہ اب سوموار اور جمعرات کے روزے کو بھی لازم پکڑ لو۔ اگر اتنی گرمی کی شدت میں ہم یہ 30 روزے بغیر کسی تعطل کے رکھ سکتے ہیں، بغیر کسی وقفے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو کیا ہر ہفتے میں 2 روزے سوموار اور جمعرات کو ہم نہیں رکھ سکتے؟ یہ ہماری تربیت ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی تربیت ہے کہ ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ یہ تربیت ہی ہے نا، سٹارٹ کیا جا رہا ہے ہمیں۔ سٹینڈ لو، کھڑے ہو جاؤ عمل کے لیے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر ہم 2، 4، 5، 10 روپے خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری تربیت ہے۔ تھوڑے کو نہ دیکھیں کہ میں 10 روپے خرچ کروں گا لوگ کیا کہیں گے، نہیں، آپ نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، مکمل خلوص کے ساتھ 10 روپے کو اپنی عادت بنائیں، اس عادت کو پھر 20 تک لے جائیں، 20 سے 30 تک لے جائیں، 30 سے 40، 50 تک لے جائیں۔ 2، 3، 4 مہینوں میں آپ کی یہ عادت 100 روپے تک چلی جائے گی۔ پھر دیکھنا یہ عادت 100 سے آپ کو 500 تک لے جائے گی، 500 سے آپ کو 1000 تک لے جائے گی۔ یہ تربیت کی ابتدا ہے رمضان کا مہینہ۔ اسی طرح عام دنوں میں ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، تسلسل کے ساتھ نماز تراویح پڑھا کر ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ رمضان میں تسلسل کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے ہیں تو عام دنوں میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح ہم اب کوشش کر کے تراویح پڑھتے ہیں، اگر تھوڑی سی کوشش اور کر لی جائے تو عام دنوں میں بھی ہم نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اغتنم خمسا قبل الخمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جو بندہ انہیں غنیمت سمجھے گا وہ دنیا میں کامیاب ہے، جس نے انہیں غنیمت نہ سمجھا وہ دنیا میں بھی گمراہ ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ حیاتک کا قبل موتک، کہ تجھے اللہ نے قیمتی زندگی سے نوازا ہے، 60-70 سالہ یہ قیمتی زندگی،
اس سے نوازا ہے، تو اس زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. کوئی پتہ نہیں موت کا کہ کب آ جائے، اسے موت سے پہلے غنیمت سمجھو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت کے درمیانی عرصہ وقفہ جو ہمیں دیا گیا اسی لیے دیا گیا ہے، یہ ہمارا جائزہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو فرمایا اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. لا تزول قدم ابن آدم، اس وقت تک کوئی بھی بنی آدم اپنے قدم نہیں اٹھا پائے گا جب تک کہ وہ یہ سوال کا جواب نہیں دے گا. ان عمرہ فیما افنا، بتا تجھے میں نے 60-70 سالہ زندگی دی تھی، وہ زندگی کیسے گزاری ہے، یہ ہم سے پوچھا جائے گا. تو اگر ہم نے زندگی کی قدر نہ کی تو کیا جواب دیں گے؟ حیاتو کا قبل موتک، یہ زندگی کے لمحات اتنے قیمتی، خاص طور پہ یہ رمضان کے لمحات بڑے قیمتی ہیں. اپنی زندگی کو نور ایمان سے منور کرنے کا ایک سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یقین جانیں اس کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ اس کے روزے کا اندازہ لگا لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ میرے بندے کا معاملہ ہے، جتنے سے میرا بندہ راضی ہوگا نا میں روزے کا اتنا اجر اپنے بندے کو دوں گا. اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بنا حساب کے یہ عمل ہے. انا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا حساب و کتاب اپنے بندے کے ساتھ کروں گا. فرشتوں کو آرڈر نہیں ہے کہ یہ لکھیں، اتنا قیمتی ہے. جبکہ نفلی روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں. یہ ایک روزے کی فضیلت ہے. تو جو 30 روزے رکھے گا اس کی کتنی فضیلت ہے. من قام صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. سابقہ زندگی کے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جا رہی ہے، 100% گارنٹی، کہ اگر آپ نے حالت ایمان میں نیکی کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے 30 روزے رکھے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ گارنٹی ہمارے پاس اللہ کے نبی کی موجود ہے. اور اسی رمضان کے مہینے کا دوسرا عمل نماز تراویح ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اس پر بھی وہی گارنٹی ہے. فرمایا کہ جو بندہ مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ثواب کی اور اجر کی نیت کے ساتھ تراویح پڑھے گا، فرمایا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. جہاں لیلۃ القدر جس کی جستجو میں ہم تاک راتوں میں بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، ایک تڑپ کے ساتھ، ایک شوق اور ذوق، ولولے اور جذبے کے ساتھ ہم جیتے ہیں، نیت کو قربان کرتے ہیں. فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کی حالت میں نیکی کی نیت کے ساتھ بیدار ہو کر گزارتا ہے، فرمایا اللہ اس کی زندگی کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنی بڑی خوشخبریاں جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو یہ تربیت کا مہینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، ہماری زندگی میں یہ انمول تحفہ ہے، گراں قدر نعمت ہے، جس کو آج حد صد افسوس کہ مسلمانوں نے ضائع کیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اسے استفادہ کیا. تو اس لیے حیاتو کا قبل موتک وصحتو کا قبل سقمک. بیمار ہونے سے پہلے جب تک آپ صحت مند ہیں، آپ اپنی صحت مند والی زندگی کو جو ہے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں. جب بیمار ہو جاتا ہے بندہ پھر سوچتا ہے اللہ سونے شفا دے دے، میں ہوں اے بھی کراں گا، میں او بھی کراں گا. پھر اللہ کہندا تے ہوئے گا نا بھی جدوں تینوں صحت مند سی تو ادوں تو کی کیتا وے، ہن تو بڑیاں دعاواں کرنا، پہلو کی کیتا جو صحت مند سی گا. غناؤ کا قبل فقرک، غربتیں چھا جانے سے پہلے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو اس کو غنیمت سمجھے.
تو اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تربیت کے حوالے سے تھے، اور آج ہم کسی نعمت کی بھی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت والی ہو، تو پھر اس کا ایک ہی معیار مقرر کیا، وہ ہے عمل صالح۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بندہ حالت ایمان کی حالت میں نیک اعمال پر کاربند ہو کر زندگی گزارے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں پاکیزہ زندگی نصیب کر دیں گے۔ وہ دنیا کی زندگی ہو تب بھی پاکیزہ ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ہو تب بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ایمان والی زندگی کو اپنائیے، شرک والی زندگی کو چھوڑ دیجئے، سنت والی زندگی کو اپنائیے، بدعت والی زندگی کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی کی فرما برداری والی زندگی کو اپنائیے، نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دیجئے۔ جب ہم ایسی ایمان والی زندگی گزاریں گے، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میرے بندے یہ میرے ذمے ہے، کل قیامت کے دن پاکیزہ زندگی نصیب کر دوں گا۔ یہ گارنٹیاں ہمیں اور کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، فرمایا ہم ان کو جنتیں عطا کریں گے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ہم ان کو ایسی جنتیں عطا کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ہمیشہ والی زندگی، اطمینان اور سکون والی زندگی، اور یہ کیسے نصیب ہوگی؟ کم از کم فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بڑے فکر مند تھے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں قیامت ایک بہت بڑی خبر ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، فرمایا تم ایک ایسی خبر کے بارے میں پوچھتے ہو، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، جو بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو۔ اللہ کے نبی تو قیامت کا لفظ سن کر جو کانپ جاتے تھے، اور آج ہم گھنٹوں گھنٹے قیامت کی نشانیاں، علامات قیامت، قیامت کا تصور، اس جیسے عنوانات سنتے ہیں، جیسے مسجد سے نکلتے ہیں ایمان مسجد کی صفوں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان اپنے دل میں رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، ہر وقت آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہوگا، یہ ایمان آپ کے دل کی، آپ کے ذہن کی، آپ کی عقل اور فکر کی تطہیر کا باعث بنے گا، پاکیزگی کا باعث بنے گا، اور یہی پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دلنی علی عمل، میری رہنمائی کرے ایک ایسے عمل پر کہ جو عمل میں کروں اللہ مجھے جنت دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ نیا نیا مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ابھی پہلی مجلس ہے، پہلی ملاقات ہے، یہ پہلی بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پہلی ہی مجلس کے اندر اتنی قیمتی باتیں اس نے اپنے دامن میں سمیٹی، اور اتنا قیمتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں ایسے موتی بکھیرے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے رہنمائی کریں کسی ایسے عمل کی طرف کہ میں وہ کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز، کلمہ تو نے پڑھ لی ہے، حالت ایمان میں آپ آ چکے ہیں، اب 5 وقت کی نماز اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔
کہنے لگا اللہ کے رسول کچھ اور. آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر اللہ تجھے توفیق دے تو صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ بھی دے دینا، صدقہ خیرات بھی کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ آپ نے فرمایا اللہ اگر تجھے صاحب حیثیت بنا دے، تیرے پاس ہمت توفیق ہو تو اپنا حج بھی کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی اور؟ آپ نے فرمایا اگر تیری زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے روزے بھی رکھنا. اللہ اکبر. اتنی باتیں سنی، اٹھا چل دیا، کوئی دوسری تیسری بات نہیں. جیسے ہی یہ مسجد نبوی سے نکلا صحابہ کرام موجود ہیں، کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بندہ اب چند چھوٹا سا سوال کیا، مختصر سا جواب سماعت کیا، اور ان چند باتوں کو جو فرض تھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل ہے فرائض، کامیاب زندگی کی ابتدا فرائض سے شروع ہو جاتی. اب یہ نکل کر چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف پلٹ کر دیکھا، فرمایا من سر ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ. اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا تم دنیا پر چلتے پھرتے جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی اللہ کے رسول، ہم چلتے پھرتے دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ سارے صحابہ جنتی ہیں، چلتے پھرتے جنتی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا نام لے لے کر دنیا میں جنت کی بشارتیں دی. اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سر ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ. تم میں سے کیا کوئی بندہ دنیا میں چلتے پھرتے جنت آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ فرمانے لگے جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ. آپ نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ اس آدمی کی طرف کیا جو ابھی سوال کا جواب لے کر مسجد سے نبوی سے نکلا. آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ. وہ جو آدمی ہماری مجلس سے ابھی اٹھ کر گیا ہے، دنیا میں چلتے پھرتے جنتی آدمی کو دیکھ لو. حالانکہ نماز اس نے ابھی تک کوئی نہیں پڑھی، روزہ اس نے نہیں رکھا، زکوٰۃ اس نے نہیں دی، صدقہ اس نے نہیں کیا، خیرات اس نے نہیں کی، حج اس نے نہیں کیا، عمرہ اس نے نہیں کیا. کیا ہے؟ یقین دلا کر گیا ہے کہ زندگی نے وفا کی تو ان چیزوں میں کمی نہیں آنے دوں گا، ان میں نقص نہیں آنے دوں گا. جیسا آپ نے کہہ دیا من و ان اس پر عمل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چلتا پھرتا دنیا میں جنتی آدمی قرار دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، صاحب حیثیت ہے زکوٰۃ، صاحب حیثیت ہے حج، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آدمی ان پر کاربند ہو جاتا ہے، یاد رکھیں ایسا ہی وہ آدمی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. یہ اللہ کے ذمے ہے. اب اللہ قیامت کے دن اسے پاکیزہ زندگی سے سرفراز کرے گا. اور نہیں تو پھر اس کا دوسرا رخ یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کہ جس بندے نے ایمان والی زندگی سے روگردانی کی. ذکر کا معنی بڑا وسیع ہے، لیکن سب سے جامع معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین سے منہ موڑا، عقیدہ توحید اور عمل صالح والی زندگی سے منہ موڑا، روح گردانی اختیار کی، اس سے غفلت برتی. تو فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ. ہم انہیں پاکیزہ زندگی سے محروم کر کے فرمایا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ. 2 طرح کے عذاب، ایک دنیاوی عذاب ہوگا معیشتاً ضنکا، اور ایک اخروی عذاب ہوگا نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، کہ اللہ اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا. قال یا رب لما حشرتنی اعمیٰ. اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ قد کنت بصیرا، جبکہ میرے پاس آنکھیں تھی. فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ. اوے ذلیل انسانا،
تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، ایمان والی زندگی آئی، روزے آئے، زکاتیں آئی، حج آئے، عمرے کا موسم آیا، اللہ اکبر، رمضان کے قیمتی لمحات آئے، تو نے سب کو ضائع کر دیا، تو اپنی ڈگر پر چلتا رہا، جبکہ فرشتے بھی یہ منادیاں لگاتے رہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر، تو نے کسی کی پرواہ نہ کی، فرشتے بھی کہتے رہے، تو نے فرشتوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی، مولوی بھی کہتے رہے، مولویوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی، بڑے بڑے واعظ، بڑے بڑے مسلح تجھے سمجھاتے رہے، تو نے کسی کی بات کی پرواہ نہ کی۔ کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں چیخ چیخ کر پکارتی رہی، او بد نصیب انسان، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرا قرآن بول بول کر یہ بات کہتا رہا، او بد نصیب انسان، پلٹ اپنے اس رب کی طرف جو بڑا رحیم و کریم ہے، مگر تو پھر بھی اپنے اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نہ آیا، غفلت کی زندگی گزارتا رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تو نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا، آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تیری، جیسے مرضی ذلیل و خوار ہو، ہمیں تیری کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، ہر بندہ، میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ ایک دعوت فکر ہے، آج 27ویں ہے، 2-3 دن باقی ہیں، ابھی یہ بھی بڑا وقت ہے، یہ بھی بڑا وقت ہے، محاسبے کے لیے تو ایک گھڑی بڑی ہوتی ہے، یہ تو پھر 3 دن ہمارے پاس ابھی باقی ہیں، ابھی جائیں، یہ درس سنیں آپ حیدری صاحب کا، اس کے بعد اگر آپ نے بیدار ہو کر رات گزارنی ہے 100 بسم اللہ، نہیں تو گھروں میں جائیں، ذرا چند لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھیں، اپنا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں کہ میں نے ابھی 27 دنوں میں کیا کمایا، کیا کھویا، تو انشاءاللہ آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اگر غفلت کا اندازہ ہو کہ میں نے بہت جگہ پر غفلت برتی ہے، تو پھر بھی سدھرنے کا ہمارے پاس ابھی 3 دن کا وقت ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ بھرپور طریقے کے ساتھ جو ہے شاندار طریقے کے ساتھ رمضان گزارا ہے، تو پھر اللہ کا شکر کر کے سوئیں، پھر بھی نہ شکرے بن کر نہ سونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔